بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى يناجي ربه. بخاری شریف. ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے. عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. بخاری شریف. ترجمہ: حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں اپنی صفیں درست کر لیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے ایک دوسرے سے پھیر دے گا. عن عم ابن شعیب عن ابیہ عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاج. ابو داؤد شریف. ترجمہ: عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستروں کو الگ الگ رکھ دو. 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے سنا. پہلی حدیث یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتا ہے. جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. اور اس بات کا مفہوم و مطلب جو محدثین و شارحین نے لکھا ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. سرگوشی کے معنی آتے ہیں کان میں بولنا. اب آدمی اگر کسی کے کان میں کچھ بول رہا ہے تو وہ کتنا قریب ہوگا؟ اپنا منہ جس کے کان میں بول رہا ہے اس کے کان کے قریب کرتا ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جب نماز میں ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے. تو نماز کا عمل ایسا محتم بشان عمل ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے اور بھی نیکیاں کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی ملتی ہے. لیکن سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی نماز کی حالت میں اللہ پاک سے ملتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے روزانہ 5 وقت فرض کیا. روزہ رمضان المبارک سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کا روزہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض. لیکن نماز ایسا عمل ہے، اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے دن میں 5 مرتبہ فرض فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کا ایک لمبا وقت نماز میں گزارا کرتے تھے. اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا.
پیر کی کھال جلد پھٹ جایا کرتی تھی ورم کی زیادتی کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا جیسا میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. ہم لوگوں کو نماز کا مزہ نہیں ملتا، یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا. جس دن نماز کی لذت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو پھر نماز سے بہتر عمل اس دنیا میں کوئی دوسرا ہمیں نہیں محسوس ہوگا. دوسری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے لیے تاکید فرمائی کہ صفیں سیدھی کیا کرو، صفیں ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، صفیں سیدھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی تھی اور اقامت ختم ہوتی تو آپ اس وقت تک تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع نہیں فرماتے تھے جب تک صفیں سیدھی نہیں کروا لیتے تھے. آپ صفیں سیدھی کرنے کا اعلان بھی کرتے تھے، صفیں سیدھی کرنے کی تاکید بھی فرمایا کرتے تھے. حدیث میں یہ فرمایا کہ تم صفوں کو سیدھی کرنے کا بہت اہتمام کیا کرو. لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، تم ضرور ضرور اپنی صفوں کو نماز کی حالت میں سیدھی کیا کرو. او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر تم اپنی صفوں کو سیدھی کرنے کا اہتمام نہیں کرو گے اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کے سے پھیر دے گا، تم میں محبت ختم ہو کر کے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہونے لگے گی. اس لیے صفیں سیدھی کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تیسری حدیث میں نے پڑھی جس کا ترجمہ ہوا تھا کہ بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اپنی اولادوں کو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، شعور آ جاتا ہے، شعور آنے لگتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کیا کرو، حکم دیا کرو. 7 سال کی عمر میں جب بچوں کو شعور آنے لگتا ہے ان کو نماز کی تاکید کی جائے گی، نماز پڑھوائی جائے گی تو 3 سال میں وہ نماز پڑھنے کا طور طریقہ، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سیکھ جائیں گے. اور جب عمر 10 سال کی ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ اب اگر 10 سال کی عمر ہونے کے بعد وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا دو. وَاضْرِبُوهُمْ، نمازیں چھوڑنے پر انہیں مارو، سزا دو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں. اس معاملے میں امت سے بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے. ماں باپ کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، نماز کا طور طریقہ کیا ہے. ماں باپ نے نماز سیکھی نہیں تو اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ جب 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں گے اور بچے نماز پڑھنے لگیں گے تو 3 سال کی جو تربیت ہے، 3 سال کی تربیت میں وہ نماز پڑھنا اچھی طرح سیکھ جائیں گے اور 3 سال کی تربیت میں انہیں نماز کی عادت ہو جائے گی اور جب 10 سال کی عمر ہوگی تو پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھنے لگیں گی. اور 3 سال کی تربیت میں نماز کا طور طریقہ، وضو ہے،
غسل ہے، نماز ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، یہ سب انہیں معلوم ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے جب ہم سکھائیں گے جب وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم نے ہی نہیں سیکھا ہے اور ہمیں ہی ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ علم کیسے دے سکیں گے؟ اس لیے ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کے تعلق سے شریعت کی جو منشا ہے وہ ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔